الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جی آج ہماری شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء۔ اس کے اندر اب کسی بھی اس کو چلانے کے لیے، خاندان کو چلانے کے لیے، کسی قوم کو چلانے کے لیے، کسی بھی یعنی کہ اس کے اندر ایک عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور عورت ہوگی تو وہی کہتے ہیں نا ایک اچھی ماں پوری قوم بنا سکتی ہے۔ اچھی قوم، اچھی مائیں، انہوں نے کہا تھا نا قائد اعظم نے کہ مجھے تم اچھی مائیں دو، پڑھی لکھی سمجھدار مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ تو ایک عورت کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں۔ تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عورتوں کے، خواتین کے حقوق، ان کے فرائض، ان کی ساری جو ہے نا باتوں کو ڈسکس کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عورتوں کی زیادہ بات ہوئی ہے، ان کے حقوق کی، ان کی ساری زیادہ بات ہوئی ہے، طلاق کی، نکاح کی، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ اچھا، اس کے اندر اب جنگ احد کے بعد کی یہ نازل ہوئی، یہ مدنی صورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میرے رخصتی کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، یعنی کہ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رخصت ہو گئی تھی تب یہ جو ہے صورتیں دونوں نازل ہوئیں۔ تو اس کے اندر یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اب جنگ احد کے بعد، جنگ احد کے اندر کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، اس کی وجہ سے کئی بچے یتیم ہو گئے اور کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ ان کی وجہ سے ان کے اب احکامات، اب لوگوں کو جو ہے اب ضرورت تھی کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور بیواؤں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو پھر احکام نازل ہوئے یہاں پہ۔ پہلے جو رکوع ہے 14 آیات تک، پہلے رکوع سے آگے 4 آئے تھے، جو 14 آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بات کی، بچوں کی اور عورتوں کی، بیواؤں کے حقوق کے بارے میں بات کی اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے آگے اس کے بعد طلاق کی اور نکاح کی آیت 35 آیت تک چلنی ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے اندر آیا طلاق کا اور نکاح کا، تو وہ 35 آیت تک چلنا ہے۔ 35 آیت تک، 15ویں آیت سے لے کر 35 آیت تک جو ہے اس کے معاملات ہیں نکاح کے اور طلاق کے۔ پھر اس کے بعد اب مسلمانوں کو جو ہے صحراؤں میں سفر کرتے وقت اور جہاد میں ان کو ضرورت ہوتی، پانی کی قلت ہوتی، تو وہاں پر نماز کیونکہ واجب ہو چکی تھی، فرض ہو چکی تھی، نماز کے سارے احکام آ چکے تھے، تو اب ان کو یہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ وہاں پہ وضو کرنے کے لیے، یہاں پہ پانی کی پینے کے لیے نہیں ہوتا صحراؤں میں، تو وضو کہاں سے کیا جائے؟ تو پھر اس کے اندر تیمم کے، اس کا جو اگلا سٹیپ ہے اس کے اندر تیمم کے احکام نازل ہوئے۔ پھر جہاد کے اندر جو نماز خوف ادا کی جاتی ہے، نماز خوف کا احکام نازل ہوئے۔ پھر نماز قصر کی، کیونکہ سفر کے اندر ہے، قصر نماز کے احکام نازل ہوئے، اور اس طرح سے تیمم کے، نماز قصر کے اور ان کے احکام اس کے اندر نازل ہوئے۔ پھر آگے جو ہے چوتھا پوائنٹ، اس کے اندر جو ہے مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا گیا، اور ان کو وعید کی گئی ہے کہ اگر تم لوگ اسی طرح کرتے رہے تو تم لوگوں کے ساتھ سخت عذاب کی وعید دی گئی ہے، اور اگر تم لوگ نیک ہوتے ان کو دعوت دی گئی ہے نیکی کی طرح۔ اور پھر آگے عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے اگلا جو سٹیپ ہے اس کے اندر 5ویں سٹیپ میں عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور 6ٹھے سٹیپ میں سیاست، حکمرانی کے اور جہاد کے احکام اور قتل کی سزائیں، ان کے بارے میں، ان کے احکام کے، قتل کرنے والے کی کیا سزا ہو، اس کے جو ہے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ لاسٹ سٹیپ کے اندر میراث قبالہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے گئے تھے ان کا جو ہے نا ذکر کیا گیا۔ یہ ہم اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے جب آئے گا کہ وہ کیا سوال تھے اور کیا اس کا یعنی کہ جوابات آئے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ بس یہ 7 سٹیپ پر یہ جو ہے ہماری صورت وہ ہے مبنی ہے، تو انشاءاللہ اس کو پورا ہم آیات کے حساب سے دیکھتے جائیں گے، اس کے اندر ساتھ تفصیل کرتے جائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، وہ ذات پاک خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تم کو اس نے ایک جان سے، یعنی ایک واحد حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کی اسی سے اس کی بیوی، یعنی ایک جان سے ہم سب کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہی شخص کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو بنایا، اور اب ان کی تخلیق کو مخفی رکھا گیا، کیونکہ ایک عورت کو
اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی کہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پردے کے اندر اللہ نے بنایا بھی عورت کو پردے میں. حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا تھا نا اللہ نے, تو وہ کتنی دیر پڑا رکھا ہے, بس جنت کے اندر پڑے رہا ہے اور سارے آتے جاتے دیکھتے تھے. تو مرد کے پردے کا اتنا وہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کی پیدائش کو بھی اتنا مخفی رکھا کہ ان کے وہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو خود نہیں پتا آدم علیہ السلام کو کہ کس طرح میں. اللہ تعالیٰ نے جب اٹھے تو ساتھ ان کے اماں حوا لیٹی ہوئی. تو کہا جاتا ہے کہ آپ سے سب نے فرمایا کہ یہ پسلی کے پاس سے جو پسلی کے ساتھ جو ہے نا ٹیڑھی پسلی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اسی لیے آپ سے اس پہ فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, جو جیسے کہ وہ ہے اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھاؤ. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے. تو توڑنے سے مراد اکثر مفسرین لیتے ہیں کہ ان سے طلاق کر بیٹھو. تو اس لیے بڑا نرمی کے ساتھ فائدہ. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اپنی عورت کے اندر ایک چیز بری لگتی ہے تو ذرا غور سے دیکھنا, تمہیں کوئی ایسی بات اس میں سے مل آئے گی جو تمہیں اچھی لگے گی, بھلی لگے گی. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی وہ رکھی ہیں, کمیاں رکھی ہیں, تو ان کے اندر اچھائی ضرور رکھی ہوگی, تو اس لیے اچھائی کو تلاش کرو. اب یہ والی جو آیت ہے وہ نکاح پہ بھی پڑھی جاتی ہے. نکاح کے موقع پر بھی یہ والی آیت پڑھی جاتی ہے. جب خطبہ اس کا ہوتا ہے نا نکاح کا, تو اس کے اندر یہ والی آیت بھی پڑھی جاتی ہے. جی, منہا زوجہا وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کی اس سے اس کی بیوی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھیلائے ان دونوں سے کئی مرد اور عورتیں. پھر ان دونوں سے اللہ نے کئی مرد اور کئی عورتیں پیدا کی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک کہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے, کہ اسی کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کا. اور الارحام, اور رشتہ داری کو توڑنے سے. اللہ کہہ رہے ہیں رشتہ داری کو توڑنے سے ڈر جاؤ, اور ایک دوسرے کا تم سوال کرتے ہو. جو مرد بیوی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نام پہ اس کو سوال کرتا ہے اس کا, تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس اللہ سے ڈر جاؤ اس کے بارے میں. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور دو یتیموں کے مال ان کو دے دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور نہ ملاؤ تم ناپاک کو پاک کے ساتھ, کہ ناپاک کو پاک کے ساتھ نہ ملاؤ. تمہارا پاک مال ہے, اس کے اندر اگر تم یتیموں کا مال ناحق ملا لو گے تو تمہارا ناپاک ہو جائے گا مال. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم, اور نہ کھاؤ تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا, بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا. اب یہاں پہ یتیموں کے جو ہے احکام بتائے جا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, کیونکہ کئی بچے یتیم ہو گئے تھے جنگ عہد کے بعد, تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طرح کا سلوک کرنا ہے, وہ اللہ بتا رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اور اگر تم ڈرو اللہ تقسطوا, کہ ہرگز نہیں تم انصاف کر پاؤ گے, فی الیتامیٰ یتیموں سے. فنکحوا ما طاب, پس نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو, لکم تمہیں پسند ہو, من النساء عورتوں میں سے, مثنا دو دو, وثلاثا اور تین تین, ورباع اور چار چار. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, بس اگر تم خوف کرو کہ ہرگز نہیں انصاف رکھ سکو گے تم, فواحدۃ, بس ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم, یا جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہیں, یعنی کہ لونڈیاں. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا, یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو. اب یہاں پر یہ ہوا کہ یہ کیا کیا کرتے تھے کہ جو یتیم ہوتی نا بچیاں, ان کے پرورش میں ہوتی, تو ان کے جو ہے مال کی وجہ سے, اور ان کے جو ہے نا کہ ہمارے پاس ہی رہیں گی, تو ان کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے. تو اب ان کو آگے جا کے آئے گا نا جب مہر کی بات, تو ان کو مہر بھی نہ دیتے. اگلی ہی آیت ہے مہر کی, تو ان کو مہر بھی نہ دیتے کہ یہ تو اپنی ہے, اپنی سمجھ کے, تو ان کو مہر بھی نہ دیتے کہ ہمارے ہی انڈر تھی. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے مہر کے حکام کہ ان کو مہر بھی خوش دلی سے دے دو. اور اگر تمہیں یعنی کہ ان کو انصاف نہیں کر پاؤ گے, اگر مہر نہیں دینا, تو تم جو تمہیں پسند ہے ان میں سے دو دو یا ایک ایک یا دو دو یا تین تین یا چار چار کر لو. اور اگر تم نہیں انصاف کر پاتے, انصاف اس کے اندر مین پوائنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انصاف ایسا کرو گے تم کہ ایک کی طرف زیادہ جھک جاؤ گے, دوسری کی طرف یعنی کہ نہیں جھکاؤ کرو گے, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک تمہارا سائڈ جھکی ہوئی ہوگی, ایک تمہاری سائڈ کام نہیں کر رہی ہوگی, اور اس کی بڑی سخت وعید ہے کہ ایک کو اگر نہیں تو آسان طریقے سے چھوڑ دو. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے طلاق کے کام میں اگر نہیں تم نے رکھنا چاہ رہے ہو اس سے, تو اس کو لٹکا کے نہ رکھو, کہ اس کے لیے راستہ آسان کر دو, وہ کسی اور کے پاس اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب نئے اچھے ڈال دے گا. تو اس لیے کیا ہے. اور دوسری بات کی, یہ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اکثر جو ہے غیر مسلم ہیں, وہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں تین تین دو دو کا حکم ہے اور چار چار کا, تو اس طرح سے یعنی کہ عورتوں کی یہ تو وہی ہو گئی نا کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے ہاں کہ احکام دیے ہوئے. تو
اس کے اندر دیکھیں کہ کسی کتاب میں، کسی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک کے ساتھ نکاح کرو، سوائے قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک کے ساتھ نکاح کرو، بہتر تمہارے لیے یہ ہے۔ اب یہ 2 2 3 3 4 4 کا کیوں حکم آیا تھا؟ اس ٹائم بیوہ ہو گئی تھی کتنی خواتین، اور زیادہ ہو گئی تھی اور مرد کم ہو گئے تھے، لیکن اب اتنی زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، تو اب ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کو یہ نہیں کہ اپنایا جاتا، ان کو کوئی اپنانے والا نہیں تھا، تو ان کی بھی تو یہ دیکھیں نا کہ زندگی ہے ایک جو چلنا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں تو پہلے اس بیٹی کی شادی کر دو جو تمہارے پاس یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ان کا زیادہ کام ہے، ان کے لیے زیادہ وہ چیز ہے کہ جلد ان کا نکاح پہلے جلدی کیا جائے۔ تو آپ یہ واحد کتاب ہے ہماری جس کے اندر لکھا گیا کہ ایک ہوگا، ہاں جی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ کھلا رکھا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ بھی دیکھیں کہ بڑا مرد جو ہے نا، ہم خواتین کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہوتی جو مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک عورت اسٹیبل ہو جائے نا تو وہ نکاح کرتی نہیں، شادی کرتی کیوں کرتی ہے ایک عورت؟ تحفظ کے لیے، اس کو گھر میں کیا کھانا نہیں مل رہا، یا گھر میں کیا کرتی ہے کہ ابھی بھائیوں کی بھی شادی ہو جائے گی تو مجھے پھر بعد میں یعنی کہ کسی نے پوچھنا نہیں، ایسے نا بھابیاں آ جاتی ہیں تو وہ اس لیے بیچاری کرتی ہے، شادی جاتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ان خواتین کو میں نے دیکھا ہے یا جو اسٹیبل ہو جاتی ہیں یا تو وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر وہ شادی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے میرا تو سرکٹ چلنا ہے۔ ایک عورت کو اتنی نفسانی خواہشات نہیں ہوتی جتنی اس کو اپنے تحفظ کی ہوتی کہ میرا وہ رہے گا، میں سیف رہوں گی کسی جگہ پر۔ تو عورت کو اتنی وہ خواہشات نہیں نکاح کے لیے مجبور کرتی۔ مرد کو یہ خواہشات نہ ہو تو وہ نکاح ہی نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس اسٹیبل بھی ہے، اس کو یہ بھی عزت کی بھی مسئلہ نہیں کہ کہیں پہ بھی رہ لے، سڑک پہ رہ لے، اس کو کوئی عزت کا پرابلم نہیں کہ مجھے کوئی تحفظ چاہیے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اللہ نے اس کے اندر فیلنگس اتنی رکھ دی ہیں، اتنی اس کے اندر یہ والی خواہشات رکھ دی ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے شادی کرنے کے لیے۔ نہیں تو اس کو کیا پھنسی پڑی ہے کہ اب پہلے اپنی فیملی، پہلے ماں باپ کو پال رہا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی بھی لے آئے، پھر بچوں کو بھی پالے، اتنا پیسہ وہ لگائے، اتنا کماتا ہے مشکل کے ساتھ، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک میرے پاس ہر ٹائم میری بیوی موجود ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اب اس لیے رستہ کھول دیا کہ اگر اس کو کوئی اور پسند آ جاتی ہے تو یہ برائی کے رستے پر نہ جائے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر فیلنگس زیادہ رکھی ہیں، تو کہ برائی کرنے کی بجائے وہ اس کے اندر وہ نکاح کر لے، نکاح کا رستہ اللہ نے آسان کر دیا۔ ایسا وقت بھی آیا ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس 10 بیویاں تھیں، یعنی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی مرد کے اندر اتنی خواہش ہوتی ہے تو وہ 10 بیویاں کرتا ہے نا، تو وہ 10 بیویاں تھیں اس کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے تم 4 کوئی پسند کر لو، باقیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اسلام کے اندر اجازت نہیں، نبی کے سوا کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو لوگ بکواسات کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو کنواری تھی، باقی ساری بیوہ یا طلاق یافتہ تھی، کوئی بھی یعنی کہ ایسی نہیں تھی جو کنواری ہو۔ تو بندے کو اگر وہ ایک نبی ہے اور ان کے لیے لوگ کہتے تھے، ان کو تو وہ آیا تھا کہ تمہیں یہ دین چھوڑ دو، ہم خوبصورت سے خوبصورت اپنی جو ہمارے اس میں سب سے خوبصورت خواتین ہیں ہم وہ تمہارے آگے لا کے رکھ دیں گے، ڈھیر سونا لا کے رکھ دیں گے، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں دنیا کو جو ہے پسند نہیں کرتا، تم لوگ چاند سورج بھی لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں تم لوگ کی بات پھر بھی نہیں مانوں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی کرنا ہوتا، اس طرح کی ان کی خواہش ہوتی تو پھر اس طرح وہ طلاق یافتہ اور بیوہ کو نہ پسند کرتے۔ جی، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، کہ خوشی خوشی ان کے مہر ان کو لوٹا دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، بس اگر وہ معاف کر دیں تمہیں، چھوڑ دیں تمہیں، طِبْنَ لَكُمْ تمہارے لیے چھوڑ دیں، عَنْ شَيْءٍ کچھ بھی اس میں سے اپنی خوشی سے، نفساً خود اپنی خوشی سے چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ بس کھاؤ اس کو، ہنیًّا مَرِيًّا خوشی سے خوش ہو کر، کہ اس کو خوشی خوشی تم لے سکتے ہو۔ لیکن اگر اس کو مجبور کر کے تم نے چھڑوایا ہے اس سے، یا اس کو غصہ کر کے کہ مجھے معاف کرو، تو پھر وہ آپ لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ آیت پھر اگینسٹ جائے گی، پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے اگر وہ معاف کرتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر جائز ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور نہ دو تم نادانوں کو ان کے مال، یعنی کہ اگر یتیم بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو ابھی ان کا مال نہ پکڑاؤ کہ یہ لو ہم نے حصہ الگ الگ کر دیا تو تم لوگ اپنا، وہ تو ضائع کر دیں گے، ان کو بچوں کو کیا پتہ، اپنے پاس سنبھال کے رکھو، جیسے وہ بالغ ہوتے ہیں پھر ان تک پہنچا دو۔ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ جو کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں قائم رکھنے کے لیے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو دو کھانے کے لیے اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ اور ان کو پہننے کے لیے دو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور کہو بات ان کے لیے اچھی بات کہنا، کہ ان کے ساتھ احسن طریقے سے رہو، نرم مزاجی کے ساتھ رہو۔ اور کوئی بھی اگر یتیم آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی پرورش پا رہا ہے تو اللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے بڑی آسانیاں کر دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یتیم کے ہاتھ کے اوپر، سر کے اوپر آپ نے پیار والا شفقت والا ہاتھ رکھا،
جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نیچے آئے وہ کیا ہے اتنے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں اگر میں دل کے اندر میں نے اس کے بارے میں خناس رکھا ہوا ہے، میں نے دل کے اندر اس کے یعنی کہ جو پیچھے میں اس کے ساتھ ہر برائی کر رہا ہوں، اس کا مال بھی کھا رہا ہوں اور اوپر سے سب کے سامنے میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، تو یہ آیت اور یہ حدیث تب کوٹ نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے اگر سر رکھنا ہے شفقت والا تو مطلب اپنے اعمال سے اس کو اچھا جو ہے نا کرنا ہے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں بلوغت کو، یعنی کہ ان کو دیکھتے رہو، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے دیکھتے رہو یہ سنبھالتے ہیں کہ نہیں، آزماتے رہو جب وہ بالغ ہو جائیں یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں بلوغت کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس جب سب معلوم کرو تم کہ وہ سمجھدار ہو گئے، جب ان کو تم سمجھدار معلوم کر لو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، بس لوٹا دو ان کی طرف أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، جیسے وہ سمجھدار ہو جائے ان کے مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ تم جلدی جلدی ان کے اسراف کر کے، یعنی کہ اسراف کہتے ہیں نا زیادہ فراخی کے ساتھ ان کے جو ہے مال نہ کھاؤ جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی کہ اس خوف سے کہ وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں دینا پڑے گا، جلدی جلدی جتنا سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹ لیں، اس طرح سے ان کے مالوں کو یوز نہ کرو اسراف کرتے ہوئے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، بس جو شخص تم میں سے غنی ہے وہ بچے اس سے، یعنی کہ وہ 1 روپیہ بھی نہ لے، جو غنی ہے وہ چپ کر کے بس اس کی کفالت کرے، اس کو اس کے پیسوں میں سے دیتا جائے، خود اس کے اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملائے، خود ان میں سے نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بس اگر کوئی تم میں سے فقیر ہے تو وہ کھائے اس میں سے معروف کے مطابق، اچھے طریقے سے۔ اگر تم لوگ یہ دیکھیں نا، آپ یتیم بچہ آپ کی پرورش میں ہے، آپ ان کا تھوڑا بہت اگر کچھ کھاتے ہیں، کھانا تھوڑا سا لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، آپ غریب ہیں تب، اگر آپ امیر ہیں آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو جائز نہیں ہے ان کا کچھ بھی ان میں سے حصہ کھانا، لیکن اگر آپ فقیر ہیں غریب ہے تو اتنا کھائے کہ آپ کا بس پیٹ بھر جائے، اتنا ان میں سے لے کے ضرورت ہے، زیادہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، بس لٹا دو ان کی طرف أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس گواہ بنا لو اس پر، بس جب لٹا دو ان کے مال ان کی طرف تو گواہ بنا لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے ساتھ یہ بات کیوں کہہ دی کہ اللہ ہی حساب کے لیے کافی ہے، پہلے کا گواہ رکھ لو کہ تم یہ گواہ جو ہے یہ دنیا کے لیے ہیں، میرے لیے تو میرا حساب کافی ہے، میں لینے کے لیے حساب کافی ہوں، جو مجھے پتہ ہے کہ تم نے کتنا لٹا دیا کتنا نہیں، جو تم نے اندر ڈنڈیاں کاری ہے وہ بھی مجھے علم ہوگا، لیکن گواہی تم لوگوں کی دنیا کے لیے ہے، دنیا کے معاملات کے لیے گواہ رکھنا لازمی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو چھوڑ جائیں ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، وہ چاہے تھوڑا ہو، قلیل ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی کا 1 مرلے کا مکان ہے تو یا کوئی 1000 چھوڑ کے گیا ہے، اس کا والدین جو ہے کچھ ہزاروں کی رقم چھوڑ کے گئے ہیں، وراثت دینی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے وہ زیادہ ہے، آپ نے چاہے 100 بھی بن رہا ہے آپ نے اس تک پہنچانا ہے۔ نصیباً مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، بس دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان کے لیے بات کہنی اچھی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا ہے، یعنی یہ منسوخ کر دی گئی کہ یعنی کہ حصے مقرر ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کوئی قریبی رشتہ دار آ جاتا ہے، کوئی قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، تو اس میں سے وہ کچھ حصے کی طلب کرتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ دو، تو ان کو بھی اس میں سے دے دو، لیکن اگر وہ زیادہ کی مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دو تو پھر ان سے اچھی بات کہہ دو، یعنی کہ ان کو کہہ دو کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تو ان کا اچھی بات کہہ کے ان سے وہ کر لے۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی بھی اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے، لیکن وہ زیادہ اگر مطالبہ کریں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے پیچھے اولاد کمزور، خاف علیہم، تو ان کے بارے میں ڈریں ان سے۔ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ڈر جاؤ اسی طرح سے کہ جیسے اگر تم اپنی اولاد کمزور چھوڑ جاؤ، اور ان کے بارے میں کیسے ڈرو تم کہ اگر میری اولاد چھوٹی اور فوت ہو جائے، میں فوت ہو جاؤں، میری اولاد پیچھے کمزور رہ جائے، تو تمہارا کیا دل کرے گا کہ کوئی ایسا مخلص بندہ مل جائے پیچھے جو اس کی ان کی کفالت کرے اور ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہی تم اب ان کے ساتھ کرو، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ میں فوت ہو جاؤں اور میرے بچے پیچھے بچ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی اچھا رہنے والا ہو، تو ایسے ہی تم اللہ سے ڈر جاؤ۔
فلیتقوا اللہ، اور پس اللہ سے ڈرو، ولیقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سیدھی سیدھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کو آگ کے ساتھ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوں گے عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یاسین لگ گیا، جلد کا صیغہ آ گیا، اور جلد عنقریب وہ داخل کیے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے حقوق اور فرائض اپنے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔